ملک شام سے 3 آدمی چلے مدینہ طیبہ کی طرف. اب غور کرنا، مدینہ طیبہ کی طرف کس ارادے سے چلے کہ جاتے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، لہذا جا کر مسلمانوں کے نبی کا معاذ اللہ کام تمام کرتے ہیں، نہ وہ ہوں گے نہ اسلام کی تبلیغ ہوگی. تو اس ارادے سے وہ مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے. سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ کے قریب آئے. اونچی آواز سے کہے نا سبحان اللہ. آئیے ذرا غور کرنا، یہ 3 آدمی ملک شام سے چلے. سفر کرتے کرتے جب مدینہ طیبہ کے قریب آئے، مدینہ طیبہ کے قریب آئے، کچھ فاصلے پہ تھے، زادرا ختم ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، لنگر ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، پیسہ کوئی نہیں ہے کہاں سے کچھ خریدے اور کھا لے. ادھر سے بھوک سے ستائے، پانی بھی ختم ہو گیا. مدینہ طیبہ سے جب باہر آئے، مدینہ طیبہ سے باہر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھوکا ہو میرے نبی کو خبر نہ ہو، میرے حضور کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ادھر سے وہ مدینہ طیبہ کے قریب آئے نا، ادھر سے میرے حضور بھی اسی راستے پہ چل پڑے جدھر سے وہ 3 آدمی ملک شام سے آ رہے گئے. میرے سرکار بھی چل پڑے. ابھی وہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھے، میرے سرکار چلتے ہوئے جب قریب آئے، ان آدمیوں نے دیکھا کہ سامنے کوئی شخص آ رہا ہے، کوئی آدمی آ رہا ہے، اسے ملتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم مسافر، ہم سے زیادہ راہ بھی ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، اب کوئی مدینہ کا کوئی وڈیرا ہمیں ملوائے، مدینہ کا کوئی سردار ہمیں ملوائے جو ہمیں کھانا بھی کھلائے، ہمیں زیادہ راہ بھی دے. ان سے پوچھتے ہیں. وہ چلتے چلتے میرے نبی کے قریب آتے گئے. میرے نبی ان کے قریب، حضور ان کے قریب آ گئے. اب ذرا توجہ کرنا، جب حضور قریب آئے نا تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، آ کے کہنے لگا ہم مسافر ہیں، ملک شام سے آئے ہیں اور بھوکے بھی ہیں، پیسہ ختم ہو چکا ہے، کوئی ایسا آدمی ملوا دیجئے جو ہمیں کھانا کھلا دے، ہمیں کھانا کھلا دے. تو حضور نے فرمایا بالکل کھانا بھی ملے گا اور سب کچھ ملے گا. اونچی آواز سے کہے نا ذرا سبحان اللہ. کھانا ملے گا، سب کچھ ملے گا. کہنے لگے ہم سے پیسے ختم ہو گئے، زاد راہ ختم ہو گیا. تو حضور نے فرمایا سب کچھ ملے گا، مگر اگر چاہتے ہو تو ایک مشورہ دوں، ایک مشورہ دوں. تو انہوں نے کہا جی بالکل دے دیجیے. سرکار نے فرمایا یہ جو تمہارے پاس اونٹ ہے نا، اونٹ اس کو بیچ دو، اس سے تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے، کھانا بھی خرید لینا، کھا لینا. وہ کہنے لگے ہمارے پاس صرف ایک ہی اونٹ ہے، ہم مسافر ہیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اگر یہ بھی خرید دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا، سفر کیسے کریں گے. اونچی آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ. تو سرکار نے فرمایا تہاڈا اٹھ بڑا قیمتی ہے، انہوں بیچ لو، کچھ پیسے دا دوسرا اٹھ خرید لو اور کچھ پیسے اپنے کول رکھ لو. اونچی آنکھوں نہ سبحان اللہ. وہ آخر لگے مشورہ تے بڑا چنگا ہے، مگر ہن اسی جان دے نہیں مدینہ کتنے منڈی کیڑی جگہ تے ویچاں گے، کون لوے گا. سرکار نے فرمایا تسی ویچن والے بنو، میں لے لواں. اونچی آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ. آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے سرکار نے فرمایا میں خریدار ہوں، میں لینا. پیسے مک گئے، پیسے مک گئے، قیمت طے ہو گئی، قیمت طے ہو گئی. میرے سرکار نے فرمایا اٹھ میرے حوالے کرو، اٹھ میرے حوالے کرو. اٹھ حوالے کر دیتا گیا. میرے نبی نے لگام پکڑی، اٹھ تو لے کے چل پے. جدوں میرے نبی فاصلے تے پہنچے، انہاں تین بندیاں دے وچ گبنا ہے، دوجے نوں آکھن لگا یارا دس تے صحیح قیمت بھی طے کر لئیے، پیسے مکا لے. اٹھ بھی دے چھڈے آئیے، دس قیمت بھی ملی ہے کوئی نہ، کوئی پیسے لے نہیں. انہیں آخیا نہیں پیسے تو میں لے ہی کوئی نہیں. اور تیسرے آخیا اللہ دیا بندیا اٹھ دے چھڑے، اسی جان دے بھی نہیں پتہ نہیں کون ہے کتوں دے نانا لے، تو اٹھ دے چھڑیا، پیسے تو لے کوئی نہیں. انہیں آخیا اب ماری جانے تو اسے لے دس دا بھی پیسے لے لو، میں تو نہیں لے سکیا. اور تو انا سی آخر لگا گل ہے جدو میں اٹھ دین لگا نا او دا چہرہ اتنا سونا سی. اچھی کہو نا ذرا سبحان اللہ. او دا چہرہ اتنا سونا سی کہ میں نے پیسے یاد ہی نہیں رہے، یاد ہی نہیں رہے کہ میں قیمت لینی ہے کہ نہیں. دوجا بولے اگر میرے کو پوچھنا ہے نا تو میں تے اودی زلفاں تکدا رہا. اسی آپ نے ذرا سبحان اللہ. تیجا آخر لگا میں نہیں چہرہ تکدا رہا، یاد ہی نہیں رہا، پیسے لینے نہیں کوئی نہ، پیسے لینے نہیں کوئی نہ. میرا توجہ کریے کہ دوجے نو کھڑے آ میرے ہن کی بنے گا. اٹھ بھی لے گیا، پیسے بھی نہیں دے گیا، ہن کی بنے گا. اسے قافلے دے گلے میں پڑھیا ایک عورت
آخر لگی ذرا میرے کول آؤ، قریب آ گیا اور آخر لگی گھبرانا کوئی نہیں ہے، گھبرانا کوئی نہیں ہے، پیسے دی فکر نہیں کرنی، پیسے آن گے، اور آخر لگے کیے پیسے آن گے اسی تے جان دے کوئی نہیں، آخر لگی میں نے کہا اتنا سونا ہے، سونا چہرہ ہے، اور میں جاننی ہوں اتنے سونے چہرے والے کدے جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ آن گے۔ ہن توجہ، اجے اسے کشمکش چی کے ویکھیا کہ حضور خیرامہ خیرامہ چلتے چلتے آ رہے ہیں، حضور کھولا ہے نا تو جتنی قیمت طے ہوئی حضور نے پیسے عطا فرما چھڈے۔ ہن اگلے کی جملے تے غور کرنا کہ جب پیسے مل گئے میرے سرکار نے فرمایا تسی مسافر ہو جی، مسافر ہو، بھوکے بھی ہو جی، بھوکے بھی ہو، کھانا کوئی نہیں کھاتا، میرے سرکار فرمائے میرے نال ہو، آج تسی میرے مہمان ہو، میں محمد دوارو کھانا کھوانا، میں کھانا کھوانا، انہیں چلے چلے میرے سرکار دے دولت خانے دے آئے، میرے سرکار دے مہمان بنے، میرے سرکار دی خدمت دے اندر آ گئے، میں آنا بڑے قسمت والے ہونے نے میرے سرکار دے مہمان بنے، میرے سرکار دے مہمان بنے، اسے وجہ واسطے پہ آنے ہوتا ایک کلا خوش بختات سلطان مدینے والے قسمت والا بردائے مہمان مدینے والے اللہ اکبر۔ حضور دے کول آ گئے، حضور نے کھانا کھوایا، کھانا کھوایا، مہمان نوازی فرمائی۔ تسی بھی مہمان آ جائے تو تسی جانتے ہو کہ سارا مہمان ہے اچھے تو اچھا کھانا پیش کریے، تو جڑا میرے سرکار دا مہمان ہوتا ہوئے گا کچھ آپ نا ذرا سبحان اللہ۔ کھانے تو فارغ ہو گئے نا، فارغ ہو کے کہنے لگے جی ہوں اسی سفر کرنے تھے لہذا سانو اجازت دو۔ سرکار نے فرمایا بالکل اجازت ہے، رکو۔ حضور گئے، اوہی اٹھ لے کے آئے، سرکار فرمایا اس لیے تھی تھوڑی مجبوری، تسی فروخت کیتا میں لیا، تسی اپنی مجبوری ختم کر لئی، اے اٹھ ہن میرے طرفوں تحفہ لے جاؤ۔ حضور نے تحفہ دے چھڑیا، ہن ذرا توجہ کرنا، جدو اٹھ بھی لے لیا، ایک دوجے نو ایک لے لے، ایک دوجے نو ایک لے لے، اٹھ لے لیا، سفر شروع کر لیا، مدینہ تو خود فاصلے تے پھر آئے، ایک دوجے نو کھڑے ہونے، ایک بولن لگا ہوئے کتنے اسی کام ظرفاں کتنے کم کرو، جیسا بھی مہمان نوازی کی دیو خریدے آپ پیسے بھی دیتے، نالے اٹھ بھی تحفے دے اندر دے چھڑے، اسی تعارف بھی نہیں پوچھیا کہ کون ہے تیرا نام کی ہے، کتنی کمزار فارسی واپس آ گئے، دوجا آخر لگا چلو چلو چل دے ہیں، چل کے تارو پوچھ رہے ہیں، واجہ نام کی ہے، تیجا کران ہے، دلت میرا بھی کر گئے، پتہ نہیں زندگی پھر موقع دیتا کہ نہیں، چلو چل کے دیکھیے تے صحیح بڑا حسین ہے۔ کچھ لمحے اور بھی انہوں دی خدمت گزار لئیے، چلو رج کے چہرہ تے ویکھ لئیے۔ اچھا ادھروں حضور جدو روانہ کیتا نا تے آپ اتھے ہی کھڑے رہے، ویکھدے رہے، انہوں نے جاندے ہیں، جدو کچھ فاصلے تے پہنچے نا تے واپس آئے، بارہویں حضور کیوں کھڑے رہے؟ میں آنا حضور نو علم سی کہ اے جا نہیں سکتے، واپس آئیں گے، کچھ آپ نے ذرا سبحان اللہ، واپس آئیں گے، جدو تینے آدمی پھر واپس آ گئے، میرے سرکار دے قریب آئے، میرے سرکار نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کوئی کم رہ گیا یا کوئی چیز بھول گئی ہاتھ جوڑے، عرض کرن لگے اسی کچھ بھولے بھی نہیں، کچھ چھوڑیا بھی نہیں، اسی اس وجہ واسطے آئے ہوں، تسی سانو کھانا بھی کھوائے، اٹھ بھی تحفے دے اندر پیش کیتے، اسی کتنے کمزور فرد تمہارا نام ہی نہیں پوچھیا، تعارف بھی نہیں پوچھیا، اسی آئے ہوں دسو تمہارا نام کی ہے؟ ارے تعارف کی؟ حضور نے فرمایا اگر تسی نہ پوچھو تو تواڈے واسطے چنگا کہ میں کون ہوں، کہنے لگے نہیں دسو تو صحیح تسی کون ہو؟ سرکار نے پھر فرمایا نہیں میرا تعارف نہ پوچھو، چھوڑو اس گل کو، تسی جاؤ، جڑے کم واسطے آئے ہو اپنا کم کرو۔ تیجری دفعہ نہ پوچھے نہیں جی اسی اینج تے نہیں جاندے، تعارف پوچھ کے جاواں گے، پوچھی آپ نے ذرا سبحان اللہ۔ ہن اگلے جملے تے غور کرنا، جڑے میرے سرکار نے فرمایا چلو جاؤ، تعارف نو چھڈو، کہنے لگے نہیں نہیں اسی پوچھ کے جاواں گے، میرے سرکار نے فرمایا اگر
تعارف کرا چھڑیا تسی نادم ہو گے تسی شرمندہ ہو گے میں نہیں چاہتا کہ تسی شرمندہ ہو حضور اسی شرمندہ کینے ہوں گے میرے سرکار نے فرمایا اوے ملک شام دے رہنے والے ہو ملک شام تو تیرے مقصد واسطے تسی چڑے ہو جیڑیاں تو آجیاں میٹنا ہوئیاں تے مشورے ہوئے میں وہ بھی جاننا جڑی غرض دے نال آئے ہو میں وہ بھی جاننا کل کے کیڑی غرض دے نال آئے ہو میرے سرکار نے پوچھا تسا محمد عربی نمال اللہ تسا شہید کرن واسطے آئے ہو کہنے لگے بالکل ارادہ تے یہی ہے مگر تسی کیویں جان لے ہو میرے سرکار نے فرمایا ہوئے ملک شام دے رہن والے ہو ہن ذرا سنو کہ میرا تعارف کی ہے فرمایا سچ پوچھدے ہو جڑے محمد نو شہید کرن لئی آئے ہو اوہی محمد میں وہی اللہ دا نبی میں اللہ دا رسول میں جب سنیا نا تے حیران ہو گئے پیروں تلے زمین نکل گئی آخر لگے واقعی تسی وہی محمد ہو میرے سرکار نے فرمایا ہاں میں وہی محمد ہوں وہی اللہ دا نبی اللہ دا رسول قدمے گر گئے ہاتھ چھوڑ دیتے عرض کرن لگے سونے سانو تے کچھ اور دسیا گیا اگے تے تسی کچھ اور سانو تے دسیا گیا مات اللہ جادوگر کاہر مگر تسی سے بڑے رحیم بڑے کریم سانو غلط دسیا گیا قدمے جاہے بیعت کرن لگے کلمہ ہی پڑھا چھڈو غلام ہی بنا دے حضور نے کلمہ پڑھایا غلام بنایا کچھ عرصہ رہے حضور دی خدمت ضروری مسائل سمجھے تے عرض کی تھی حضور اسی ہن ملک شام ٹر جائیے سارے رشتہ دار سارے انتظار چھوڑ گے تے میرے سرکار نے اجازت عطا فرمائی اجازت عطا فرمائی اور توجہ کرنا جدو اجازت لے کے چلتے آن جدو ملک شام آیا ملک شام اپنے علاقے دے گندر آئے بستی دے گندر آئے سارے جمع ہو گئے کہ آجا گئے سارے جمع ہو گئے پوچھئے کہ کی کر کے آئے جدو قریب آئے تے دیکھے آئے بدو جنو آکھن لگے انہاں دے چہرے پہ دس دے بدل گئے انہاں دے چہرے پہ دس دے کہ اے او نہیں رہے لگتا ہے انجے کہ اے بھی محمد عربی دے بڑھ کے آئے وہ قریب آئے نا تو انہاں پوچھے سناؤ کی کر کے آئے ہو اے چوک انہوں نے پھر پوچھے اور دسو جڑے کم واسطے کہے سو کی کر کے آئے اے پھر خاموش تیسری مرتبہ جب انہوں نے پوچھے نا وہ دسو تو صحیح محمد نو ملنے ہو آخر لگے جی بالکل ملنے ہیں پوچھی آخو نا ذرا سبحان اللہ محمد نو ملے آخر لگے کچھ حالات و واقعات دسو ملنے جو کس طرح دے سن انہوں دا بھلیا انہوں دا چہرہ کیسا جی کون سن کتنی شامل مالک سن وہ آدمی آخر لگے جب اسا مسلمانہ دے نبی کو ملنے ہو کی دسی ہے کہ انہوں دا مقام کی ہے کچھ آخو نا ذرا سبحان اللہ انہوں دا مقام کی ہے بڑے حسین و جمیل سن بڑے خوبصورت سن بڑے حسین و جمیل انہوں نے آخیا کچھ تے دسو کہ انہوں دا مقام کی سی انہوں صحابے ہمیں اجازت ہو رہے تھا انہوں نے اندر ایک بولے آخر لگا میں دسنا انہوں دا مقام کی سی کہن لگا انہوں دا مقام رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا سامی نہ کوئی آمنا مائی دلال کچھ آخنا ذرا سبحان اللہ انہوں نے آخیا اس جیسا تے اسی کائنات ویکھے آئی بڑا حسین بڑا خوبصورت اچھا جی جڑا کام اسی بھیجے اسی وہ کر کے آئے ہو جس کام لئی گئے سو آخر لگا نہیں اسی وہ کام تے نہیں کر کے آئے مگر غلام بن کے ضرور آئے کچھ آخر ذرا سبحان اللہ محلے والے نے وسطی والے نے آخیا جڑا مقصد واسطے بھیجے اسی کم تے کوئی نہیں کر آئے کی لے کے آئے وہ کہنے لگے اور تے کچھ نہیں لے کے آئے بس اتنا کچھ لے گئے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تجھے بھی پڑھ لو مل گئے